یہ تم لوگوں نے کیا ڈرامہ مچایا ہوا زمین کے اوپر، اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہو جھوٹی کہانیوں کے نام پر. پہلے تم لوگ جھوٹے خدا ایجاد کرتے ہو، پھر ان جھوٹے خداؤں کے نام پہ جھوٹی کہانیاں بناتے ہو، پھر ان جھوٹی کہانیوں کی بنیاد پہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہو، پھر اپنی عوام کو تم لوگ مسلمانوں کے خلاف ورگلاتے ہو، اللہ کے خلاف ورگلاتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورگلاتے ہو، پھر انہیں اسلام کے خلاف ورگلاتے ہو، انہیں تم دشمن بناتے ہو مسلمانوں کا. تم نے ان انسانوں کو جو جنہیں اللہ ان کی ماں کے پیٹ سے مسلم بنا کے باہر نکالتا ہے، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اور پیدائشی بچوں کی گواہیوں سے ثابت ہو چکا ہے 21ویں صدی میں، انہوں نے اللہ کے نام کی گواہیاں دی اللہ کے حکم سے. تمہارے جھوٹے خداؤں نے نہ کسی بچے کو بنایا، نہ کسی بچے سے اپنا نام بلوایا، نہ کسی بچے سے اپنی گواہی دلوائی. تمہارے جھوٹے خداؤں کی تو یہ اوقات ہے، تمہارے جھوٹے خداؤں کی تو یہ پہچان ہے، تمہارے جھوٹے خداؤں کا یہ ہے وجود. آرٹیفیشل گاڈز جن کے نام پہ تم نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کے نام پہ تم نے جھوٹی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، جن کے نام پہ تم نے جھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں، جن کے نام پہ تم نے جھوٹی فلمیں ڈرامے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہے تمہارے جھوٹے خداؤں کی اوقات، یہ ہے تمہارے جھوٹے مذاہب کی اوقات. کس بنیاد پہ تم لوگ دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو بیٹھ کے؟ پھر ان کو آپس میں لڑواتے ہو ایک دوسرے کے خلاف بھی، اور ان کو لڑواتے ہو تم مسلمانوں کے خلاف بھی. دنیا کے سارے مسلم جو ہیں وہ ایک سچے خدا اللہ کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچوں کو بنایا، اللہ درند پرند چرند کے اندر ان کے پیٹوں میں تخلیق کرتا ہے. جتنے بھی کریچرز ہیں سب کچھ اللہ کریٹ کر رہا ہے زمین اور آسمان میں. درخت، پانی، مٹی، ریگستان، آسمان، بادل وغیرہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. تمہارے جھوٹے خداؤں کے تو کنٹرول میں کچھ ہے نہیں. تمہارے جھوٹے خداؤں نے تو کچھ کیے ہی نہیں، تمہارے جھوٹے خداؤں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، تمہارے جھوٹے خداؤں نے تو مچھر کا پر تک نہیں بنایا. تو تم کس کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہو اس دنیا کے اندر انسانوں کو؟ کس کے نام پہ 5 ارب انسانوں کو بیوقوف بنا کے غیر مسلم بنا کے رکھا ہوا تم لوگوں نے؟ کبھی تم جھوٹے خدا کا نام جیزس رکھ دیتے ہو، کبھی تم جھوٹے خدا کا نام یاوے رکھ دیتے ہو، کبھی تم جھوٹے خدا کا نام کرشنا رکھ دیتے ہو. تم نے تو اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا دیا، یا اپنی آرٹیفیشل اسٹوری بنا کر کسی جھوٹے کریکٹر کو بنا کے اس کو خدا بنا دیا. تمہاری تو عقل کام نہیں کرتی. تمہیں کس نے مذہب کا پیشوا بنا کے کھڑا کیا ہے زمین کے اوپر؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ مذہب کے پیشوا بن کے دنیا کے انسانوں کو گائیڈ کرو؟ تمہیں تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے، تمہیں تو خود رہنمائی کی ضرورت ہے. تم تو خود شیطان کے غلام ہو، شیطان کے نوکر ہو. تمہیں تو اتنا شعور نہیں ہے، اور تم چلے ہو دنیا کے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، تم چلے ہو دنیا کے انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے کہ تم ان کو اب سکھاؤ کہ سچا خدا کون ہے. ابے پہلے خود تو سیکھو سچے خدا کے بارے میں، پہلے اپنی ریسرچ تو مکمل کر لو تم، اور چلے ہو تم دنیا کے انسانوں کو رہنمائی کرنے مذہب کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے. اللہ کے خلاف لگا رہے ہو انہیں، اسلام کے خلاف لگایا ہوا انہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہوا ان کو. ابے تم بھی جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ وہ جتنے تمہاری پیروی کریں گے انہیں بھی اللہ جہنم میں پھینک دے گا اگر تم کفر پہ مرے. باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، چھوڑ دو اپنی ہٹ درمیاں، چھوڑ دو یہ ساری ڈرامے بازیاں شیطان کی غلامی میں کہ اسلام کے خلاف تم لوگ کام کر رہے ہو. اسلام تو غالب ہو کر رہے گا اس پوری دنیا پر اللہ کے حکم سے، لیکن تم لوگوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا دے گا تمہارے حرکتوں کی وجہ سے اگر تم باز نہیں آئے. اپنی ریسرچ مکمل کرو اور دیکھو اپنی جہالت کو کہ تم کس قدر گمراہی میں ہو، تم کس قدر جہالت میں ہو. تمہیں کچھ نہیں پتہ اس کائنات کے سچے خدا کے بارے میں. تم خود بھی اپنے ماں باپ کی طرح بیوقوف بن گئے، وہ بھی گمراہی پہ رہ گئے، تم بھی گمراہی پر ہو، اور تمہارے آنے والی نسلیں بھی گمراہی پہ جا رہی ہیں تمہاری وجہ سے، صرف کیونکہ تم ہٹ درمیوں کا مظاہرہ کر رہے ہو. تم نے اپنی کتابوں کی جھوٹی کہانیوں پہ بلیو کیا ہوا ہے، تم نے اپنی کتابوں کی بنیاد پہ جھوٹے خداؤں پہ بلیو کیا ہوا ہے، تم نے امیجنری سٹوریز کی بنیاد پہ جھوٹے خداؤں پہ بلیو کیا ہوا ہے جنہیں اس کائنات پہ کوئی اختیار کبھی تھا ہی نہیں، جنہوں نے تمہیں بنایا ہی نہیں، جنہوں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے نکالا تھا. لیکن یہ سچ تمہیں نہیں پتا، یا اگر پتہ ہے تو تم ہٹ درمی دکھا رہے ہو. تو بہتر یہ ہے کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دنیا کی اپنی ساری عوام کو بتاؤ کہ تم غلطی پہ تھے، اور یا یہ بھی نہیں بتا سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے. ان کو آگاہ کرو کہ سچا خدا اللہ ہے، تمہیں پہلے نہیں پتا تھا اب تمہیں پتا ہے. انہیں ثبوت دکھا دو. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے، گاڈ آف نیچر، جا کے دیکھ لو. 150 سے زیادہ ثبوت رکھے ہوئے. دکھاؤ اپنی عوام کو اگر تم سچے ہو، بتاؤ ان کو اپنی عوام کو اگر تم سچے ہو، ان کے ساتھ مخلص ہو. بڑے تم ان کی وہ بنتے ہو نا پوجا پاٹ کروانے کے لیے، ان سے چندہ خیرات لیتے ہو، پیسہ لیتے ہو، اپنی جائیدادیں بناتے ہو، اپنا نام چمکاتے ہو. یہ سب تم کو سب کچھ تم اپنے لیے کر رہے ہو نا، اور ان کے نام کے ڈھنڈورے پیٹ کے ان کو بیوقوف بنا کر
اب ان کو سچ بتاؤ اگر تم سچے ہو، ورنہ ان جھوٹے خداؤں کے نام پہ جو اسٹوریاں تم نے گھڑی ہوئی ہیں، جو نہ خود کبھی پیدا ہوئے ہیں، اگر پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں بنایا اور انسان بنایا، تو تم نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، یا تم نے جھوٹا بت بنا کے اس کو خدا بنا دیا، اپنی مرضی کے امیجنری آرٹیفیشل گاڈز بنا دیے، تو ان کے نام رکھ دیے۔ اس طرح نہیں ہوتا، چھوڑ دو یہ ڈرامے بازی، بہت ہو گیا تمہارے تماشے۔ اس زمین کے اوپر عنقریب اللہ کے حکم سے قیامت آئے گی، یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، وہ ختم کرے گا تم سب کو، تمہارے ماں باپ بھائی بہن پچھلے جو رشتہ دار جو بھی کچھ تمہارے گزر چکے، آبا و اجداد مر چکے، ان کو بھی زندہ کرے گا، سب کو سامنے لا کے کھڑا کر کے حساب کتاب کرے گا، اور تم لوگوں کی وہ درگت بنائے گا اللہ کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، موت مانگو گے، آرزو کرو گے، حسرتیں کرو گے کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے، لیکن تب تمہیں یہ تمہارا رونا دھونا کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلے پھر اٹل ہوتے ہیں۔ اگر تم کفر پہ گئے تو گئے، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بربادی ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہارے لیے تمہارے سارے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے، بخشش ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے انعامات بھی ہوں گے، تمہیں لگژری لائف سب کچھ مل جائے گا جو تمہیں چاہیے نا، لڑکی، عورت، عزت، شہرت وغیرہ سب دے گا اللہ۔ جنت کے اندر اس نے اٹرنل لائف میں سب رکھا ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے صرف دردناک عذاب ہے۔ اب تم نے دردناک عذاب میں جانا ہے اور اپنے ساتھ اپنی نسلوں کو لے کے جانا ہے تو کنٹینیو رکھو، اور اگر تم نے لگژری لائف گزارنی ہے ہمیشہ کے اندر اور تکلیف میں نہیں رہنا، درد میں نہیں رہنا، تو پھر اسلام کی طرف واپس لوٹ کے آؤ، جس دین پہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، خود بھی آؤ اور اپنی عوام کو بھی لے کر آؤ، اور ان کو سچ بتا دو کہ یہ سب جو اللہ کے مقابلے پہ پوجے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب جھوٹے خدا ہیں، مصنوعی خدا ہیں، آرٹیفیشل گاڈس ہیں۔ مذہبی کتابوں کے مطابق بھی خدا صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے جو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اور اپنا نام لکھ کے دکھایا اور اپنا نام بلوا کے دکھایا چرند پرند درند سے، اس سے بھی اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف اللہ ہے، اس نے خود ہی اپنے خدائی کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے جھوٹے خداؤں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہارے جھوٹے خدا اگر ایسا کر لیں تو پھر دنیا کے عوام کو وہ ثبوت دکھاؤ، اور اگر تم ثبوت نہیں دکھا سکتے، جو کہ تم کبھی نہیں دکھا سکو گے، تو پھر جو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں، جو نازل کر دی ہیں 21ویں صدی میں، ان کو بھی دکھاؤ، خود بھی دیکھو، اسلام قبول کرو، اور خود بھی ایمان پہ قائم رہو، دوسروں کو بھی قائم کرنا شروع کرو، دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے پر کوشش کرو اور کام شروع کرو۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہے کہ خود بھی گمراہی میں رہو، تاریکی میں رہو، اور دنیا کے انسانوں کو بھی گمراہی اور تاریکی میں لے جاؤ اور اپنے ساتھ غرق کر دو۔ دس از ناٹ اے وزڈم۔ عقل مندی یہی ہے کہ کامن سینس عقل کو استعمال کرو اور دیکھ لو کہ سائنس کے دور میں، کیمروں کے دور میں اللہ نے کیسے کیسے نشانات ظاہر کیے، کیسی کیسی نشانیاں نازل کی ہیں، اور دکھا دیا کہ وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔